خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ آن لائن دنیا میں جو اربوں لوگ ہر روز ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اسے مکمل افراتفری سے کیا چیز بچاتی ہے؟ آج ہم ڈیجیٹل ایتھکس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ غیر اعلانیہ اصول ہیں جو ہماری ڈیجیٹل زندگیوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ چلیں اس دلچسپ موضوع میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اس کو ایسے سوچیں جیسے سڑک پر ٹریفک کے قانون ہمیں حادثات سے بچاتے ہیں اور سفر کو محفوظ بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی ڈیجیٹل ایتھکس ہمیں آن لائن دنیا کی افراتفری سے بچاتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کے لیے ایک محفوظ اور منصفانہ ڈیجیٹل ماحول ہو۔ تو ذرا تصور کریں، اگر یہ اصول نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی سڑک پر گاڑی چلانے جیسا ہے جہاں نہ کوئی ٹریفک لائٹ ہو، نہ کوئی اشارہ اور نہ ہی کوئی لین۔ انٹرنیٹ بھی بالکل اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ کن عام خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ ہیکنگ یہ صرف کوڈ توڑنا نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی خلاف ورزی ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں کسی کے گھر میں گھسنے کے برابر ہے۔ یہ صرف ڈیٹا کی چوری نہیں، بلکہ کسی کی ذاتی زندگی اور رازداری پر سیدھا سیدھا حملہ ہے۔ علمی سرقہ یا جسے پلیجرزم کہتے ہیں، وہ کسی اور کی محنت اور سوچ پر ڈیجیٹل ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ صرف کاپی پیسٹ کا معاملہ نہیں، یہ خیالات کی چوری ہے جو تعلیمی اور پیشہ ورانہ دیانتداری کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ اور پھر ہے فشنگ۔ یہ صرف ایک تکنیکی چال نہیں، یہ نفسیاتی دھوکہ ہے۔ حملہ آور آپ کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ آپ کے بینک یا کسی بھروسے والے ادارے کا روپ دھار کر آپ کو پھنساتے ہیں تاکہ آپ خود اپنی حساس معلومات ان کے حوالے کر دیں۔ تو اب جب ہم نے ان خطرات کو سمجھ لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک ایسا فریم ورک موجود ہے جو ہمیں ایک بہتر ڈیجیٹل شہری بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ ڈیجیٹل اخلاقیات کی بنیاد کمپیوٹر ایتھکس کے 10 احکامات پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہر چیز پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ لیکن 10 اصول یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے نا؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ ان سب کا نچوڑ صرف 3 آسان بنیادی اصولوں میں نکالا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول ہے لوگوں کا احترام۔ یہ سیدھا سیدھا ان خطرات سے نمٹتا ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کو آن لائن نقصان نہ پہنچانا، ہیکنگ کے ذریعے ان کی ذاتی فائلوں میں نہ جھانکنا اور جھوٹی گواہی یا غلط معلومات پھیلانے سے بچنا۔ دوسرا اصول ملکیت کا احترام ہے۔ یہ صرف سافٹ ویئر کے بارے میں نہیں، بلکہ کسی کے لکھے ہوئے الفاظ، ان کی بنائی ہوئی تصویر یا ان کے ڈیٹا کے بارے میں بھی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے، اگر یہ آپ کا نہیں ہے تو اسے مت لیں۔ ڈیجیٹل چوری بھی اتنی ہی غلط ہے جتنی حقیقی دنیا میں چوری ہوتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول، معاشرے کا احترام۔ یہ صرف ہمارے انفرادی اعمال کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی بناتے اور استعمال کرتے ہیں وہ معاشرے کو بہتر بنائے، نہ کہ اسے توڑے۔ یہ ہم سب پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اچھا، تو اصول تو سمجھ لیے، لیکن ہم انہیں حقیقی دنیا میں استعمال کر کے بہتر ڈیجیٹل شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ آئیے اب تھیوری سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم ایک بہتر ڈیجیٹل ماحول کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک 3 قدمی عمل ہے۔ پہلا قدم، تعلیم اور آگاہی۔ اصولوں کو جانیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دوسرا، خود ایک اچھی مثال بنیں۔ اور تیسرا، واضح پالیسیاں اور حدود قائم کریں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں یا آپ کے دفتر میں۔ آخرکار مقصد اچھی ڈیجیٹل شہریت ہے۔ اس کا مطلب صرف انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں، بلکہ اس کا ایک ذمہ دار رکن بننا ہے۔ یہ ایک ایسی آن لائن دنیا بنانے کے بارے میں ہے جہاں تنقیدی سوچ، حفاظت اور باہمی احترام کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈیجیٹل دور میں ایک محفوظ اور منصفانہ ماحول بنانا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو آخر میں ہم اپنی سڑک کی مثال پر واپس آتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل اصول صرف رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ وہ حفاظتی گارڈ ریلز ہیں جو ڈیجیٹل حادثات کو روکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی منزل تک محفوظ رہے۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی کا مستقبل ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب سے تشکیل پائے گا۔ آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس سب کے لیے بھلائی کی طاقت بنے۔